अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। यहाँ तो ज़ाहिर है कि पिछला जो वीलॉग किया और अब जो ये कर रहा हूँ इस बीच में जो क्वीन है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड एलिज़ाबेथ, वो इंतकाल कर गई और मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ से कि जेन्युइन एक सैडनेस है पूरे मुल्क में। एक जेन्युइन जिसे कहना चाहिए कि एक सेंस ऑफ लॉस, और बहुत कुछ ज़ाहिर है कि अब यहाँ बदल जाएगा। करेंसी नोट्स मिसाल के तौर पे, अब वो किंग चार्ल्स जिसने लॉन्गेस्ट वेटिंग मोनार्क जिसने इंतज़ार किया 70s में फाइनली आ गया, तो अब जाके वो किंग हुआ है, तो अब उसकी तस्वीरें करेंसी नोट पर आएंगी। अच्छा, नेशनल एंथम गॉड सेव द क्वीन, जो पहले गॉड सेव द किंग ही होता था, लेकिन 70 साल गॉड सेव द क्वीन रहा, अब वो स्कूल्स में वापस गॉड सेव द किंग। बड़ा कुछ बदलेगा, सिंबॉलिकली ही सही, लेकिन 1721 में पहला प्राइम मिनिस्टर आया था जी यहाँ, सर रॉबर्ट वॉलपॉल उसका नाम था। उस वक्त से लेके आज तक मेरा ख्याल है कि ये शायद मुनफरिद एक तारीख ने विटनेस किया है कि 24 घंटों के अंदर एक नई वज़ीर आज़म लिज हर्ट्स यानी जो आई, उसने क्वीन से मुलाकात हुई उनकी, और उसके बाद वो वज़ीर आज़म बनी, और विद इन फ्यू आवर्स क्वीन जो है पास्ट अवे, और वहाँ भी चेंज आ गया। गोया हुकूमत के सरबराह वज़ीर आज़म की तब्दीली और साथ ही हेड ऑफ स्टेट की तब्दीली। तो बरतानिया की हिस्ट्री में इस तरह का दूसरा मेरे इल्म में कम अज़ कम नहीं है। तो बहुत बड़ी गैर मामूली आप यूँ कहें तब्दीली इस मुल्क में आई है। पहले अर्ज़ किया था कि जब यानी चूँकि रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश्ड है, तो पार्लिमानी जमहूरियत में जिस तरह से वज़ीर आज़म आते हैं जाते हैं, वो एक नई वज़ीर आज़म आई, वो तो एक रूटीन की बात थी। लेकिन मोनार्क में भी आपने वहाँ भी देख लिया कि हेड ऑफ स्टेट क्वीन चली गई है, और उसके बाद बगैर किसी को झगड़ा कुछ नहीं, किंग चार्ल्स आके अपनी जिम्मेदारियां उन्होंने गोया निभाना शुरू कर दी। और क्वीन के लिए जो सैडनेस है, मैं सोच रहा था कि बड़ी बदनसीबी है हमारी अब कि हम कोई हीरो पैदा नहीं कर सके। कोई ऐसी पाकिस्तान में शख्सियत आज की तारीख में मौजूद ही नहीं है सिरे से। 26 करोड़ से ज़्यादा का मुल्क है, कोई एक आदमी या कोई खातून हमारे यहाँ जिंदा लोगों में मौजूद ही सिरे से नहीं है जो यानी मैं आपको मिसाल दे सकूं कि क्वीन के जाने से यहाँ क्या सेंस ऑफ लॉस है, यानी किस तरह से उसको लोग अपना समझते थे और किस तरह से उनके यानी सोग है कि गोया कोई उनका अपना चला गया। हमारे यहाँ सिरे से मौजूद ही नहीं है कोई शख्सियत ऐसी। आखिरी शख्सियत जो मेरे जहन में मुझे याद आ रही है वो अब्दुल ईदी हैं। ईदी साहब भी चले गए। ईदी साहब के अलावा कोई दूसरा ऐसे हमारे पास हीरो नहीं है जिसको आप इतना एहतराम, यानी अनडिस्प्यूटेड हीरो मौजूद ही नहीं है सिरे से। एक वक्त था, कुछ बहुत दूर भी नहीं, 90s की बात है, हमारे पास यानी ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो तो बहुत ही महंगा पड़ा, खैर हॉकी का था, उसके बाद स्क्वाश का भी था, वर्ल्ड चैंपियन थे, और स्नूकर का भी था। अब हालत यह है कि अगर आप गिनना शुरू करें, ओलंपिक्स अभी होने जा रही हैं वहाँ कतर में, और कभी निकालें कितनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स खेली जाती हैं, और निकाल लीजिए कहीं हमारा कोई बंदा या खातून दूर दूर तक नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो वर्ल्ड स्टेज पर जिसकी कोई रिकग्निशन हो। हमारे पास कोई सिंगर ऐसा नहीं है वर्ल्ड स्टेज पे जिसकी, यानी नुसरत फतेह अली खान के बाद दूसरा अभी तक राहत अभी वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो ये बड़ा लॉस है, क्योंकि हमारे यहाँ जब कैओस होता है किसी भी सोसाइटी में, जो हमारे यहाँ है इफेक्टिवली और प्रैक्टिकली, तो एक्सेलेंस कहाँ से आएगी? हर जगह तो डंडा चल रहा है। आगे आए सैलाब, जाहिर है कि यानी जो सियासत हो रही है सैलाब पे, वो सियासत ही सबूत है इस बात का कि कितना इसको संजीदा लिया गया है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि यानी जो हमारे माशरे की तकसीम है वो इतनी गहरी है, वो ऐसे यानी मुसीबत के मौके पर वो खुल के सामने आती है कि जिन शहरों में और आबादियों में, जिन हिस्सों में सैलाब नहीं आया हुआ, चूंकि इंपॉर्टेंट वो कंसिडर किए जाते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल कह लीजिए या आप उनको कोई और ट्रेड हब कह लीजिए, तो वो वहाँ पे वही नहीं, वो कोई सैडनेस या कोई आपकी जिसे कहना चाहिए कोई सेंस ऑफ जिसे कहना चाहिए पेन, उस तरह से नज़र नहीं आ रही। और वहाँ से ज़्यादा पेन यहाँ बरतानिया में रहने वाले और यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों में नज़र आ रही है, जो यहाँ पे यानी अरेंजमेंट कर रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं, अमेरिका में भी ज़ाहिर कर रहे होंगे,
اب یہ ایک ارادہ ٹریجک یعنی صورتحال ہے کہ اس فنڈ ریزنگ کرنے کے بعد بھی جو پیسہ بھیجا جا رہا ہے وہ خیبر پختونخوا بھیجا جا رہا ہے کہ نیشنل بینک نہیں بھیجنا یا کسی اور معاملے میں نہیں بھیجنا. تو یہ ایک بد نصیبی اپنی جگہ. پنجاب حکومت کے بارے میں خبریں سن لیجئے. پنجاب حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ اگین وہی ہے، آج رہی کہ کل گئی، کہ تحریک عدم اعتماد، ایک اور پرویز الہی کے خلاف ایک اور تماشا ہونے جا رہا ہے. اور 10 ارب روپے چودھری پرویز الہی نے مانگے ہیں ایکسٹرا. ابھی جون میں بجٹ آنا ہے، یعنی اگلے سال جون میں بجٹ آنا ہے. ابھی جو ایلوکیشن ہونی تھی وہ ہو چکی ہوئی ہے. تو 10 ارب روپے اضافی مانگ رہے ہیں چودھری پرویز الہی منڈی بہاؤالدین کے لیے. اور ابھی سے یعنی کبھی چند دن ہی ہوئے ہیں انہیں آئے ہوئے. اس دفعہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی ہے، ان کو اس بارے میں یہ اب یعنی سامنے بات آ گئی ہے کہ یہ گجرات اور منڈی بہاؤالدین کے وزیر اعلیٰ ہیں. باقی پنجاب میں نہ کی کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی لینا دینا ہے. اور اوپر سے اب یہ ایک نیا کہ یہ اب ڈاواڈول حکومت پنجاب رہنا ہے نہیں رہنا ہے. اب سیلابی جہاں جن لوگوں مطلب سیلاب میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جن کو ایک افیکٹو مشینری چاہیے، افیکٹو لیڈرشپ چاہیے، افیکٹو ایک گورنمنٹ چاہیے جو ان کو ریلیف دے، اس گورنمنٹ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں پنجاب میں. اچھا، نیشنل جو یعنی گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ان کی صوبوں میں حکومت نہیں ہے، ورکنگ کوارڈینیشن کیا ہے. تو بدترین حالات میں سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگ کروڑوں کی تعداد میں، اور ان کو مشکلات سے نکالنے کی ذمہ داری جن حکومتوں پر ہے، وہ حکومتیں ایک ٹانگ پہ کھڑی ہیں، کوئی اپنا بیساکھی پہ کھڑی ہوئی ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے. وہاں پہ کھینچا تانی سیاست. عمران خان صاحب ایک اور آج ایک نیا جلسہ اور سیاست. عدالت آپ نے آنا جانا دیکھ لیا کس طرح سے وہ آ جا رہا ہے. گالم گلوچ، چیف الیکشن کمیشنر کو بھی گالیاں، ہر کسی کو گالیاں وہاں پہ وہ بالکل. اور وہ اب یہ نیا بیان ہے کہ میں جیل میں جا کے اور خطرناک ہو جاؤں گا. تو آپ کو ہر طرف ڈسٹرکٹیو فورسز نظر آتی ہیں، مزید تباہی، مزید لڑائی، سیلاب، مصیبتوں پر سیاست اور مصیبتوں میں مزید اضافہ. یعنی وہ تو آپ نے کرنا ہی نہیں ہے، ریلیف کی طرف تو اب مطلب ہے ذکر ہی نہیں ہو رہا اس کا. اچھا، اب اس کے ساتھ آپ آگے آ جائیں تو ایک نیا اسکینڈل. ایک سابق آپ کہیے میجر جنرل ہیں، حافظ ہیں، چکوال سے ان کا تعلق ہے. میں نام اس لیے نہیں لے رہا ان کا. کل میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جو پھر میں نے بعد میں اس لیے ڈیلیٹ کیا کہ مجھے ایک سینئر کا پھر مجھے فون آیا، انہوں نے کہا کہ وہ ون سائڈ سٹوری. ظاہر ہے کہ جب تک وہ ان کا ورژن نہیں لیتا تو میں نام نہیں لے سکتا. تو پھر میں نے وہ ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا ٹویٹ، اس لیے یا تو میں ورژن لوں اس بندے کا جس کے، یا پھر وہ ڈاکومنٹ میرے پاس ہو. لیکن وہ جو ایک وائرل ہو رہی ہے، ایک فلم وائرل ہو رہی ہے، آپ ڈھونڈ لیجیے مل جائے گی آپ کو، کہ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل صاحب ہیں جن کو نکال دیا گیا تھا فوج سے ان کی کچھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے رنگین شاہ میں. ان کو نوکری سے نکالا ہوا ہے اور ان کے حوالے سے کچھ اسکینڈل آ رہے ہیں سامنے. چکوال سے ان کا تعلق ہے کہ سرکاری زمینوں پہ ناجائز قبضے یا اس طرح کے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو یعنی وہاں پر بھی اٹیک کا سلسلہ، نئے اسکینڈل، نئے لوگ، نئی گروپ بندیاں، نئے جھگڑے، نئے فساد. وہ بھی آپ کو ایک طرح سے کوئی اسٹیبلٹی ادھر بھی نہیں ہے. تو ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر، یہ ہے کوشچن. افغانستان کے ساتھ پاکستان کا جو میچ ہوا اس کے بعد افغان جو یہ بہت اچھا ہوا ویسے کہ جو افغانیوں کا رد عمل تھا وہ ہمارے ہاں جو بے خبر ہمارے دوست ہیں ان کے لیے بہت سرپرائزنگ تھا. اور ان کو بہت دکھ ہوا کہ افغانیوں نے جو ریئیکٹ کیا جس طرح سے پاکستان کی جیت پر، اور ان کو بڑا غصہ ہے اور وہ تانے بھی دے رہے ہیں کہ یہ نمک حرام ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلان افغان. میری گزارش صرف اتنی ہوگی کہ بجائے اس پہ فوری رد عمل، انہوں نے جو جذباتی افغانیوں نے کیا، آپ بھی وہی یعنی ہر افغانی کو اس طرح دیکھنے لگے، تو یہ بڑی زیادتی ہے، بڑی زیادتی ہو. غور کریں کہ افغانستان کے عوام میں پاکستان کے لیے اتنی نفرت کیوں ہے. غور تو کریں. یہ درست ہے کہ پاکستان سے زیادہ افغانستان کا ساتھ بھی کسی نے نہیں دیا. افغان مہاجر جتنا پاکستان بھگت رہا ہے 40 سال سے، کسی اور ملک نے اتنا نہیں بھگتا. ہماری اپنی سوسائٹی کا سوشل فیبرک، مورل میک اپ ہماری یعنی تباہی پھر گئی. پختونخوا اور بلوچستان میں رہنے والے جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے تو سب سے زیادہ قیمت دی ہے، کاروبار کی قیمت دی ہے، کیونکہ
وہاں سے ریفیوجیز آئے, وہ پھر ٹرانسپورٹ کے کام میں آئے, تجارت اور ٹریڈ مطلب اس میں آئے, تو انہوں نے مطلب پراپرٹی کی جو قیمتیں ہیں ان کی یعنی مارکیٹ بدل دی. طویل عرصہ ہے, 40 سال کو چھوٹا عرصہ نہیں. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اس کے باوجود اگر وہاں پہ ہمارے لیے یہ نفرت ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کی سمپل سی وجہ میں اس کو یعنی بہت طویل نہ وقت ہے ویلاگ میں, اتنا مختصر کر کے بس اتنا سوچ لیجئے کہ کسی کے گھر میں, کسی کے خاندان میں مسلسل مداخلت, کسی ہمسائے کے معاملات میں مسلسل مداخلت اور مسلح مداخلت, وہ جب آپ کریں گے تو آپ کی نیت کتنی بھی اچھی ہو, آپ کے کتنے ہی ویل میننگ آپ کی انٹینشنز ہوں, اس کا رد عمل یہی آئے گا. کیونکہ آپ کسی ہمسائے یا کسی دوسرے کے گھر میں جا کے جب کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کے مخالف کو دبائیں گے مسل پاور سے, تو پھر وہ رد عمل یہی ہوگا. ٹھیک ہے جی, ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ ہم بھارت پھر بھی اسی دعا پہ ختم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور پاکستان کو بہت شدید مشکلات میں پھنسا ہوا ہے, اس مشکلات سے ہم نکلیں, اور گورننس کے ایشوز جو نہیں حل ہو رہے, رول آف لا کا کوئی ابھی بھی چانس نہیں ہے, اور بھنور جو ہے یہ تیز ہوتا دکھائی دے رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. تو ان حالات میں بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پاکستان کو, ان مشکلات سے نکال کے لے جائے, اور پاکستان اس کے تمام ہمسایوں کو شاد اور آباد رکھے, دنیا بھر کو شاد آباد رکھے. آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.